پہلے جو ہے وہ مزاحمتی باڈی لینگویج ہوتی تھی۔ 2017 یا 16 سے جب ٹرائل شروع ہوئے شریف فیملی کے خلاف پاناما اور اس کے بعد لے کر تقریباً 2021 تک نیب کی جو مزاحمتی باڈی لینگویج ہوتی تھی، اور کل سے ان کی مفاہمتی باڈی لینگویج سامنے آئی۔ کل انہوں نے بیان دیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیب نے بیان دیا کل بھی اور آج بھی، اس میں کوئی قدغن ایسا سچ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر جو ادارے ہیں، جو ایف آئی اے ہے، پولیس ہے یا پروسیکیوشن جو ایجنسیز ہیں، وہ عمومی طور پر اس قسم کے بیان نہیں دیا کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلیں مطلب ہمیں اعتراض تو ہے، لیکن اگر عدالت سمجھتی ہے تو یہ کر دیں، اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ یہ دھڑلے سے یہ جو ہے وہ کہنا کہ کوئی پہلی بار کسی مجرم کو سپورٹ نہیں، وہ کھل کر اور کسی میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، زیادہ تر اس طرح نہیں ہوتا۔ اس میں قطعاً نہیں ہے کہ ان کا اختیار ہے کہ وہ جو بھی کریں، تاکہ اگر کوئی بھی ملزم یا مجرم آنا چاہے اور وہ کرنا چاہ رہا ہے تو سرنڈر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ تھا کہ کیونکہ مجرم تھے، وہ سزا یافتہ تھے نواز شریف، تو اس میں بڑا ایک قانونی طور پر حکم بھی تھا، ڈسکشن بھی تھی، تنقید بھی آ رہی تھی کہ یہ کیسے ان کو بیل دیں گے، کون سے لاء کے تحت دیں گے۔ کسی بھی کیس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پریسیڈنٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نظیر ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے، اس مثال کو کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں تھی، تو پھر عدالت نے بھی اپنے سر سے یہ کہہ کر اتارا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں دے رہے، ہم اپنا اختیار میں فیصلہ نہیں دے رہے، بلکہ نیب نے جو کنسنٹ دیا ہے، مطلب کنسنٹ رضامندی دی ہے، اس رضامندی کے تناظر میں ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ اور اس میں اگر نیب مخالفت کرتا تو پھر ہم اس کو میرٹ پر دیکھتے، پھر ہم اس کو سنتے، اس سن کر فیصلہ کرتے کہ کیا جو ابھی ریلیف دیا ہے نواز شریف کو، یہ ہم نے دینا ہے یا نہیں دینا۔ ریلیف مل چکا ہے، اب ایسی ریلیف کی کوئی نظیر تو نہیں ملتی، کوئی مثال تو موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال مل کے ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور ریلیف بھی عواؤں کے رخ پہ ملا کرتے ہیں، ماضی میں کسی اور کو ملتے تھے، اب میاں صاحب کو ملنا شروع ہو گئے ہیں، تو قانونی طور پر تو ان کو کوئی قدغن نہیں ہے آج کے بعد سے لے کر 24 اکتوبر تک۔ اب وہ بے شک کوئٹہ اتر جائیں، پشاور اتریں، کراچی اتریں، لاہور اتریں یا اسلام آباد اتریں، ان پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور بظاہر لگ بھی ایسے رہا ہے کہ وہ اتریں گے لاہور میں، تو اس وجہ سے 24 اکتوبر تک اب ان کو نیب نے کیونکہ گرفتار کرنا ہوتا ہے، تو جب ادارہ خود ہی کہہ دے کہ جس نے کیس بنایا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی گرفتاری جو ہے ریکوائرڈ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد عدالت کے پاس کوئی چیز بچتی نہیں ہے کہ وہ ڈکلائن کرے جو کسی پٹیشنر کی درخواست گزار کی کوئی درخواست کو ڈکلائن کرے، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں بچتی۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے، نیب کے رضامندی کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ پھر عدالت نے ان کو 24 اکتوبر تک دیا۔ یہ 3 کیسز ہیں جو 2 ہائی کورٹ میں ہیں اور ایک جو ہے وہ احتساب عدالت میں ہے۔ ان 3 جو کیسز ہیں، ان کیسز میں 24 اکتوبر تک جو نواز شریف ہیں وہ اب ان کو پروٹیکشن ہے، ان کو گرفتاری نہیں کی جا سکتی، اور وہ 4-5 روز بالکل فریلی ملک میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، جلسہ انہوں نے کرنا ہے اور وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ اچھا ثاقب بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج مسلم لیگ نون کے رہنما کہہ رہے تھے کہ نواز شریف سب سے پہلے اسلام آباد پہنچیں گے اور اسلام آباد سے وہ قانونی مشاورت کریں گے۔ جہاں تک اتنا سارا کچھ ہو گیا نواز شریف کے لیے، قانونی مشاورت جو ہے وہ قانونی ٹیم لاہور بھی پہنچ سکتی تھی، کوئی قانونی ٹیم یہاں پہ پنڈی اور اسلام آباد میں کون اہم قانونی ٹیم ہے آپ کی نظر میں جو ان سے مشاورت کرے گی؟ کوئی قانونی ٹیم نہیں ہے، کوئی مشاورت نہیں ہے، بس ویسے انہوں نے ایک بات جو ہے وہ کر دی۔ میاں صاحب آئیں بھی تو مشاورت انہوں نے کیا کرنی ہے، بیل ان کی ہو چکی ہے، باقی ان کی ساری مشاورتیں ہو چکی ہیں مکمل، قانونی ٹیم سے ان کی کوئی مشاورت نہیں ہے۔ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا مورلی بڑا آکورڈ لگے گا کہ ہائی کورٹ کو آپ نے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے 1 بجے اترنا ہے اسلام آباد میں 21 کو، اگر آپ نہیں اترتے تو پھر تھوڑا سا مورلی مسئلہ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آئیں، رکیں ایئرپورٹ پہ آدھا گھنٹہ کے لیے اور ادھر سے ہی جو ہے وہ لاہور چلے جائیں، لیکن میرا یہ خیال ہے وہ ڈائریکٹ لاہور جائیں گے۔ سر، آپ تو بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور ہر حکومت میں آپ نے عدالتوں کی جو ہے وہ بیٹ کی ہے، کیا اسی طرح سے ماضی میں بھی یہی اسی طرح ہوتا رہا ہے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ آزاد فیصلے کر رہی ہے؟
عدلیہ تو ظاہر سی بات ہے، جو عمران خان ہے وہ بھی بینیفیشری رہے ہیں 2014 میں، 2016-17 میں بھی عدلیہ ان کے حق میں بھی ایکسٹرا آرڈینری فیصلے دیتی رہی ہے، اور اب جو ہے وہ نواز شریف کے حق میں دینا شروع ہو گئی ہے اور عمران خان کے خلاف جا رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہواؤں کا رخ ہی ہے، جو کبھی عمران خان کے حق اور کبھی ان کے خلاف، اور کبھی شریف فیملی کے حق اور کبھی ان کے خلاف ہوتا ہے. تو مطلب اس کا ہے کہ عدلیہ جو ہے ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلتی ہے، جو قانون اور آئین اور انصاف کے تحت نہیں چلتی. بس میرا خیال ہے کہ سمجھ جائیں آپ کہ کس طرح چلتی ہے. تھینک یو سو مچ.